ہم نماز کے ذہن میں آ جاتی ہیں، لین دین کی باتیں آ جاتی ہیں، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، خیالات سے نماز ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا بھی یہ موضوع بھی چل رہا تھا فساد نماز کا، نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام سے میں باقاعدہ موضوع اپنا یہ لے آؤں گا، اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال دنیاوی خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اچانک آ جانا اور فوراً ہی ہم اس کو جھٹک دیں، یہ تو چاہے لاکھوں کی تعداد میں آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان خاص طور پہ مقرر کیا ہے جو نماز میں ہمیں وسوسے ڈالے گا، اور یہ ہماری آزمائش اور ہمارے امتحان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس سے لڑنے کا حکم ہے کہ اگر وہ خیال ڈالے فوراً جھٹک دیں، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اچانک خیال ڈالا اور پھر ہم نے اس کے خیال کو کیچ کر لیا اور اب اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، یا پھر ہم جان بوجھ کر کوئی خیال ذہن میں لائے، کسی نے سوچا کہ یار چلو نماز شروع کروں گا نا، سارا حساب کتاب نماز میں ہی کر لوں گا، یہ سوچ کے اس نے شروع کر دیا۔ تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ مکروہ صورتیں ہیں کہ نماز کے اندر مکمل طور پہ توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، آخرت سے ہے، ان کی طرف متوجہ ہونا۔ جیسے اکابرین نے موت کو یاد کیا ہے نماز میں، پل صراط کا تصور لانا، میدان محشر کا تصور، یا قرآن پاک کے بارے میں سوچنا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یہ تمام سوچنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی سوچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آخرت کے ساتھ متعلق کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کی چیزیں نہیں کہلاتی ہیں۔ لیکن دنیا کا خیال کتنے مرضی جان بوجھ کر بھی لے آدمی، یا خطرناک خدا نخواستہ ویسی وسوسے آ جاتے ہیں، نماز اس سے ہرگز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان دیکھیے، سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ وہ اس میں دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سرکار کا فرمان عالی شان ہے۔ اب اس میں بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا اگر اس کے دل میں کوئی خیال نہ آیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، اگر وہ دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ لایا۔ آنے میں اور لانے میں فرق ہے۔ آنے میں ہمارا قدرت و اختیار نہیں ہے، کسی نے شیطان نے دل میں ڈال دیا، آ گیا خیال، لیکن لانے میں باقاعدہ ہم خود انوالو ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس قسم کے وسوسے خود بخود آتے رہے، خوش و خضوع سے نماز ادا کرتے رہے، کامل رہے گی، لیکن اگر ہم خود خیال لائیں گے یا آئے ہوئے خیال میں خود ڈوب جائیں گے، اس سے نماز کے ثواب میں کمی ہوگی، برکت میں کمی ہوگی، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ ایک صورت ضرور ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات دنیا کو کوئی خیال آتا ہے اور غیر ارادی طور پہ ہماری زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اگر تو ایسا ہوا کہ کوئی خیال آیا اور جیسے ہم کسی سے باتیں کر رہے ہیں خیالی خیال میں اور پھر ایک دم بول پڑے نماز میں، تو اس بولنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، سوچنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ایک ہی بھائی